منورہ چلیے، وہاں ایک حسین اپنے نانا کی قبر سے وداع کرنے جا رہے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے نا، یزید نے خط لکھا مروان کو، کہا کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے. امام حسین نے انکار کر دیا. بس بھئی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، ذہنوں میں واقعہ ہے آپ کے. جب کہا نا کہ بیعت چاہیے، امام نے کہا نہیں بیعت نہیں کروں گا. پھر تیار ہو جاؤ ہے حسین، یزید پھر فوج لے کے آئے گا. کہا نانا یہ آپ کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کے شہر پہ حملہ ہو. مقدس جگہوں سے امام اس لیے کوچ کر گئے، جانتے ہیں جنگ ہوگی، حملہ ہوگا، بیعت نہیں کروں گا. جب وداع کرنے گئے نا تو سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے. جب نانا کے روضے پہ گئے، دیکھنا چاہیں گے کیسے گئے. قبر نبی پہ گئے، ابھی جناب ام سلمہ موجود تھیں. جیسے ہی امام حسین کو آتا دیکھا، جناب ام سلمہ نے کہا میرا لال. جناب ام سلمہ نے پالا تھا نا جناب سیدہ کے ساتھ مل کے. کہا میرا لال کیا بات ہے؟ کہا نانی اماں، میرے جد رسول خدا کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی، میں اپنے نانا سے وداع کرنے آیا ہوں. قبر سے لپٹے رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اتنا روئے، نانا سے بڑی محبت تھی. رسول خدا گود میں لے کے امام حسین کو پیار کرتے تھے، زبان چساتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. اتنی ہی امام حسین کو محبت تھی. قبر سے لپٹ کے رونے لگے. جب رو رہے تھے نا تو بے ہوش ہو گئے. تو اب الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب بے ہوش ہوئے نا تو ایک مرتبہ دیکھا رسول اسلام اپنی قبر سے اٹھے ہیں، امام حسین کو گلے لگا رہے ہیں. امام حسین نے خواب دیکھا کہ رسول خدا اٹھے، گلے سے لگایا. امام حسین کو ایک جملہ کہا، کہا نانا میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے لال مشیت الہی یہی ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دیجئے، راہ خدا میں جان دے دیجئے. کہا نانا مجھے جان دینے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک مرتبہ اب پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو، تو جانتے کیا فرمایا؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کہ مشیت الہی یہی ہے کہ انہیں قیدی بنایا جائے گا. اب روتے ہوئے اٹھے امام حسین اور نانی سے ملنے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے نانا نے بتایا ہے کہ میری شہادت ہوگی. کہا شہادت پہ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے شہادت پہ کوئی رونا نہیں آ رہا. کہا پھر کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہا میری بہنیں قیدی بنائے جائیں گے، میں بہنوں کی قید پہ رو رہا ہوں. اجرکم اللہ. بہت روئے. اب یہاں پہ اہل سنت نے ایک روایت لکھی ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں بھی ہے، کہ جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین سے کہا نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں. جیسے کہا نا کربلا جا رہا ہوں، جناب ام سلمہ رونے لگی. کہا بیٹا کربلا نہ جائیے گا، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا تھا اے ام سلمہ میرا یہ لال حسین کربلا میں مارا جائے گا. کہا نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے، نانی اماں وہ وقت آ گیا ہے. بس بھی نکلے نا جیسے روضہ رسول سے باہر تو جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کربلا نہ جائیے گا، عراق نہ جائیے گا. عراق میں یہ جو کوفے والے ہیں نا، انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی تھی، بھائی سے وفا نہیں کی تھی، کوفے والے وفا نہیں کریں گے، آپ عراق نہ جائیے. مولا نے کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ وفا نہیں کریں گے، وہ مجھے مار دیں گے، میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں. تو جناب عبداللہ ابن عباس رونے لگے. کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ابن عباس ہے، عباس کے بیٹے، میں جب شہادت دوں گا تو دین بچے گا اور میری بہنوں کی قید سے میری شہادت بچے گی. اب میں ایک سوال کروں آپ سے، بہنوں کی وجہ سے شہادت بچے گی، بہنوں کی مظلومیت کی دلیل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک چھوٹی سی بی بی جس کے کانوں سے بالیاں اتاری گئی تھی، جسے پورے رسے میں تماچے لگے تھے، جو خیموں میں بھی رک جائے 2 منٹ ابھی نہیں 2 منٹ. میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آئیں جناب سید الشہداء نے فہرست تیار کی، کون کون میرے ساتھ کربلا جائے گا. حضرت عباس سے کہا عباس ہے میرے بھائی، یہ فہرست ہے، تمام مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا. جناب عباس نے کہا علی اکبر آپ کا بھی نام ہے، قاسم آپ کا بھی نام ہے. سب کو نام بتاتے رہے. جانتے ہیں کس کے نام پہ روئے؟
ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کسی بی بی کی گود میں تھا. اب بچے سے تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس بچے، تو کس سے کہا؟ اس بی بی سے کہا فاطمہ صغرا علی اصغر کا نام بھی. اجرکم اللہ. بس میں تمام کیا. 2 منٹ کی زحمت. سب کو بتایا کس کس کا نام ہے، کہا آپ کا بھی نام ہے، مستورات کے بھی نام بتایا. کہا عباس راستے کے لیے پانی لے لیجئے گا. جناب عباس نے مشکیزوں پہ پانی بھرنا شروع کیا، پانی بھر کے اونٹوں پہ لادنا شروع کیا. بہت زیادہ پانی لیا. کہا نہیں مولا میں نے اتنا پانی رکھ لیا پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کون سا لشکر آئے گا جسے پانی پلا دیں گے. بس ایک مرتبہ پانی بھر لیا. مولا عباس نے، غازی عباس نے پانی اونٹنیوں پہ سب پہ رکھ دیا. اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس اونٹنیوں پہ اماریاں لگا دو، پردے کا انتظام کر دو. کتنا پردے کا اہتمام ہے. جوانان نے بنی ہاشم سے کہو کھڑے ہو جائیں، اب میرے گھر سے بیبیاں آئیں گی. مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے. اندر سے خاتون آواز دیتی کون سی بیوی آ رہی ہے. مولا اسی طرح سے آواز دیتے، اونٹنی آ کے بیٹھتی، مولا آواز دیتے. اندر سے آواز آئی حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہے. جناب ام فروہ کے آنے پہ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کا بازو تھامو سوار کرا دو. سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے. اتنے میں کسی اندر سے خاتون نے کہا لیلا آ رہی ہیں. جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر ماں کا بازو تھامو. جناب علی اکبر نے بازو تھاما، ماں کو سوار کرایا. اتنے میں عبداللہ ابن سنان راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے سنا کسی نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس بہن کو سوار کرا دو. جناب عباس آگے بڑھے، جناب ام کلثوم کو ناقہ پہ سوار کرا دیا. اتنے میں کسی نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ. راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. 2 منٹ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے. آواز دی عباس گھٹنا زمین پہ رکھو، علی اکبر ماں کا بازو پکڑو، اونو محمد عماری کا پردہ ہٹاؤ. کہ سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہو گئے. جناب عباس آگے بڑے بی بی آئیے سوار کرا دو. جناب زینب کبریٰ نے کہا نہیں عباس آج آپ مجھے سوار نہیں کرائیں گے. جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کرا دوں. کہا نہیں علی اکبر. اونو محمد نے کہا اماں ہم کا نہیں ہے آج رک جاؤ. مولا حسین نے کہا بی بی آپ کو میں سوار کرا دوں. کہا بھیا مجھے معاف کر دے لیکن آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا چاہتے. بہن پھر کون سوار کرائے؟ کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا. آج وہی مجھے سوار کرائے. میرے مولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا پھپھی کو سوار کرا دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. صرف 2 جملے دعا کے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا واسطہ 11 محرم کا جب ایک بوڑھی بی بی ہر بی بی کو سوار کرا رہی تھی، یہاں تک کہ اس بی بی نے اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا. لیکن جب اس بی بی کی باری آئی نا تو ایک مرتبہ اس بی بی نے، اس بڑی باعظمت بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اب بی بی نے مولا سجاد کو آواز نہیں دی،
جانتے ہیں کیا کیا؟ فرات کا رخ کیا اور بڑی حسرت سے کہا میرے بھیا عباس. پروردگارا 11 محرم کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما.